محترم حضرات، حسب معمول سورہ نساء کی ہم تفسیر آج پڑھیں گے۔ کئی ہفتوں سے سورۃ النساء ہی کی تفسیر اور ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج بھی ہم اسی سورت کی کچھ آیتوں کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ، حتیٰ تعلموا ما تقولون، جب تک کہ اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو، ولا جنباً، اور نہ ناپاکی کی حالت میں، ناپاکی میں نماز کے قریب جاؤ، الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، فرمایا ولا جنباً الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور نہ ناپاکی کی حالت میں بے نہائے بے غسل کیے نماز کے قریب نہ جاؤ مگر مسافری میں۔ یہ جو آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نشے کے بارے میں فرمایا کہ اے مسلمانوں، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ابتداء اسلام، بلکہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں شراب پینے کا عام رواج تھا۔ سب لوگ شراب پیتے تھے، عام خاص سب لوگ شراب پیتے تھے، بلکہ جس طرح ہم لوگ پانی پیتے ہیں اسی طور پر اس دور میں شراب پیتے تھے لوگ۔ ہر خاص و عام، بڑا چھوٹا، سب کوئی شراب پیا کرتا تھا۔ تو شروع میں جب اسلام پھیل رہا تھا تو اس وقت مسلمان بھی پی رہے تھے، کیونکہ رواج تھا، اور اس چیز کو برا بھی نہیں جانا جا رہا تھا کہ شراب پینا کوئی بری چیز ہے۔ جس طرح پانی آدمی پی رہا تھا اسی طور پر شراب کو پیتے تھے۔ اب یہ ان کے ہاں سینکڑوں سال سے چلا آ رہا تھا۔ عربوں کے ہاں شراب پینا کا رواج سینکڑوں سالوں سے چلا آ رہا تھا۔ اب جب اسلام آیا تو اس کو ختم کرنا تھا، اس شراب کی بری رسم کو، جاہلیت کے اس برے دستور اور رسم کو ختم کرنا تھا، تو اسلام نے ڈائریکٹ منع نہیں کر دیا کہ شراب پینا حرام ہے، نہیں ہوا۔ کیوں؟ اسلام یہ فطرت دین فطرت ہے، وہ ہر انسان کی جذبات کا خیال رکھتے ہوئے کوئی حکم کرتا ہے۔ تو اب عرب کے لوگ سینکڑوں سال سے شراب پیتے تھے، ان کی عادت تھی، بلکہ فطرت بن گئی تھی شراب پینا۔ اب اچانک منع کر دیا جاتا تو معاملہ سنگین ہو سکتا تھا۔ تو 3 مرحلے میں جا کر شراب کو حرام کیا گیا۔ 3 مرحلے میں پہلے حکم دیا گیا کہ ایسا ہے، قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دیجئے تم لوگ جب شراب پیتے ہو تو شراب کا نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے، بس یہ حکم آیا۔ پہلی آیت نازل ہوئی شراب کے بارے میں، یہ کہ شراب کا جو نفع ہے وہ کم ہے اور اس کا نقصان زیادہ ہے، یہ کہا گیا۔ تو اب جو لوگ سمجھدار تھے، جو متقی پرہیزگار تھے، اس سے سمجھ گئے کہ اب شراب کو نہیں پینا چاہیے، کہ جب شراب میں نقصان زیادہ ہے اور نفع کم ہے تو نہ پینا چاہیے۔ تو کچھ لوگوں نے پینا چھوڑ دیا، لیکن عام طور پر سب پیتے تھے، کیونکہ زیادہ سختی سے منع نہیں کیا گیا، بس اتنا کہا گیا تھا کہ شراب پینے میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ یہ پہلا معاملہ ہوا۔ پھر بھی لوگ شراب پیتے رہے، یہ حکم آیت نازل ہونے کے باوجود بھی سب مسلمان، جو صحابی تھے، جو مسلمان تھے، سب پی رہے تھے۔ اب کچھ دنوں تک یوں ہی چلتا رہا۔ اب دوسرا مرحلہ آیا، دوسرے اسٹیپ منع کیسے کیا گا، اسی کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کی تخریج کیا صحیح مسلم میں۔ حدیث کے راوی حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت علی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن نے ہم لوگوں کو ایک مرتبہ دعوت دی، کچھ صحابہ کرام بھی گئے، حضرت علی بھی وہاں گئے۔ دعوت میں کھانے کے بعد
شراب کا بھی انتظام کیا گیا تھا، تو سارے لوگ شراب پی لی. حضرت علی بول رہے میں نے بھی پی لی. اب شراب پینے کے بعد نماز کا وقت ہو چکا تھا مغرب کا. حضرت علی کو مصلی پر بڑھا دیا گیا نماز پڑھانے کے لیے. شراب سب پیے ہوئے تھے. اب جب حضرت علی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے تو نشہ طاری ہو چکا تھا. تو سورہ قل یا الکافرون پڑھ رہے تھے. سورہ کافرون پڑھنے میں غلطی کر دی حضرت علی نے. قل یا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس کے بعد کہہ دیا نحن اعبد ما تعبدون. یعنی قرآن کا معنی یہ ہے کہ کافروں سے کہہ دیجئے کہ ہم ان لوگوں کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ ہے. اس کے آگے کہہ دیا ہم ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو. معاملہ بالکل الٹا ہو گیا. حضرت علی نے نشے میں یہ آیت پڑھ دی. یہ ایک روایت ہے. دوسری روایت تفسیر تبری میں امام جریر تبری نے لکھا کہ امام حضرت علی کو نہیں بنایا گیا تھا، عبد الرحمن ہی کو بنا دیا گیا تھا صحابی رسول. ان کو امام بنا دیا گیا تھا اور وہ نماز پڑھا رہے تھے اور سورہ کافرون پڑھنے میں غلطی کر دی. 2 واقعہ ہو گئے. تیسرا ایک واقعہ اور بیان کیا گیا کہ ایک دوسرے انسان تھے، نام اس میں پتہ نہیں ہے، کہ ایک انسان صحابی کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے، انہوں نے غلطی کر دی سورہ کافرون کو. خیر نشے کی حالت میں مصلی پہ کھڑے تھے، نماز پڑھا رہے تھے. تو اب نشہ کا اثر تھا، اس کی بنا پر آیت غلط پڑھ دی. تو جب آیت غلط پڑھ دی، اللہ کے نبی کو یہ معلوم ہوا، تو اب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. کیا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ. اب یہ حکم ہے، دوسرا مرحلہ شراب کو حرام کرانے کا جو دوسرا مرحلہ ہے. اب یہاں پہ حکم آیا کیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. اب جب یہ حکم آیا تو لوگ کیا کرتے تھے؟ عام ٹائم میں شراب پیا کرتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو شراب نہیں پیتے تھے. اب یہی نہ حکم آئے کہ بھائی نماز میں جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز میں نہ آؤ. تو جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو لوگ شراب نہیں پیتے تھے، آ کے نماز پڑھ لیتے تھے، پھر جا کے شراب پیتے تھے. یہ دوسرا اسٹیپ ہوا. اس طور پر معاملہ چل رہا تھا. اب جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ شراب نماز کے وقت نہ پیو، تو اب کچھ لوگوں نے دھیرے دھیرے بالکل یہ بند کر دیا، نماز کے علاوہ دیگر وقتوں میں بھی پینا بند کر دی. دوسرا مرحلہ ہو گیا. کچھ دنوں تک ایسا ہی چلتا رہا. جب دیکھا گیا کہ اب لوگوں کے دلوں سے شراب کی محبت ختم ہو رہی ہے، کم پڑ رہا ہے یہ محبت، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری حرمت ایک بار کی نازل کر دیا کہ اب شراب کی حرمت کا جو آیت ہے وہ نازل فرما دیا. اب کہا کہ اب شراب پینا حرام ہے. ایک ایک قطرہ شراب کا حرام قرار دیا. تو دیکھو شراب کو حرام قرار دیا گیا، ایک بارگی نہیں. کیوں؟ آپ جانتے ہو یہ فطرت ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہو، گاڑی آپ کی بڑی اسپیڈ جا رہی ہو، 80-100 کی اسپیڈ میں گاڑی جا رہی ہو. اب اچانک آپ گاڑی کو روکو گے، بریک مارو گے تو حادثہ رونما ہوگا. گاڑی کو بھی فرق پڑے گا، انسان کو بھی حادثہ رونما ہو جائے گا. تو گاڑی کو روکنے کے لیے آپ کو دور ہی سے بریک مارنا پڑتا ہے. دھیرے دھیرے آہستہ کرتے کرتے ایک مرحلہ آئے گا اچانک روک دو گی، اور کوئی گاڑی پر بھی نقصان نہیں آئے گا، تمہارے اوپر بھی نقصان نہیں آئے گا، اور گاڑی رک بھی جائے گی. ٹھیک اسی طرح اسلام دین فطرت ہے. سینکڑوں سال سے شراب پیتے آ رہے تھے. اب ڈائریکٹ کہہ دیتے کہ شراب پینا حرام ہے تو بوال ہو سکتا تھا، معاملہ سنگین ہو سکتا تھا. تو اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ شراب پینا حرام ہے، بلکہ پہلے کہا کہ شراب کا نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے. پہلی آیت یہ اتری. کچھ دنوں کے بعد یہ آیت اتری کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز پڑھنے نہ جاؤ. یعنی نماز کی حالت میں نشہ میں ہو تو نماز نہ پڑھو. یعنی اسے پتہ چلا کہ نماز کے وقت میں شراب پیو، لیکن جب نماز کے وقت ہو جائے تو نہ پیو. یہ بات ہو گئی. اب جب شراب کی محبت لوگوں سے دیکھی کم پڑ رہی ہے تو اب ڈائریکٹ اب حرام قرار دیا گیا کہ اب پینا حرام ہے. شراب کے ایک ایک بوند اس کو حرام قرار دیا. تو یہ دین فطرت ہے. اسی کی طرف اشارہ کر کے اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے. فرمایا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اے ایمان والو
نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو. اتنا ہوش ہو جائے کہ جو تم کہہ رہے ہو تو اس کو سمجھ لو. اتنا ہوش ہو تب نماز پڑھو. آگے فرمایا ولا جنوباً اور نہیں ناپاکی کی حالت میں. اگر تم ناپاک ہو تو اس حالت میں بھی نماز پڑھنے نہ آؤ. ہاں غسل کر لو تب آ سکتے ہو. الا عابری سبیلی، ہاں مسافری کی حالت میں اس کی اجازت ہے. آگے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. یہاں سے دوسرا حکم، اگر تم بیمار ہو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اگر تم بیمار ہو، او علی سفرین یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے، باتھ روم سے آئے، قضائے حاجت سے آئے، او لامستم النساء یا تم نے عورتوں کو چھوا، یعنی عورت سے ہم بستری کر کے آئی، فزیکل کانٹیکٹ کر کے آیا. اس کے بعد فلم تجدوا ماء اور پانی نہ پایا، فتیمموا صعیدا طیبا تو پاک مٹی سے تیمم کرو. فامسحوا بوجوہکم تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم اپنے ہاتھوں اور سر کا مسح کرو، چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرو. ان اللہ کان عفوا غفورا بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. یہ اس میں تیمم کا جو حکم نازل ہوا اس کے بارے میں ہے. اس سے پہلے کیا تھا؟ یہ تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو ہی کرنا ہے، پانی سے انسان وضو کرے گا تب جا کے نماز پڑھ سکتا تھا. اور ایک مرحلہ ایسا آیا اس آیت کی شان نزول، یعنی اس کے نزول ہونے کا جو پس منظر ہے وہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی ایک غزوے میں تھے، ایک لڑائی میں جا رہے تھے، غزوہ بنو مستلق. روایت حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں جا رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی ساتھ لے لی. سرکار کہیں بھی جاتے تھے تو ازواج مطہرات میں سے کسی کو ساتھ لے کر جاتے تھے، حضرت عائشہ بھی ساتھ گئیں. اب جا رہے تھے، راستے میں ایک ایسی جگہ پڑاؤ ڈالیں جہاں پہ پانی نہیں تھا، دور دور تک پانی کا نشان نہیں تھا. وہاں پہ رک گئے کچھ دیر کا آرام کرنے کے لیے. اب جہاں پہ رکے تھے وہیں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک ہار تھا، وہ گم ہو گیا، ٹوٹ کر گر گیا. اب صحابہ کرام تلاش میں لگ گئے کہ اس کو تلاش کیا جائے، کہاں ہے. بڑی تلاش کی، چاروں طرف تلاش و تفتیش کیے لیکن وہ ہار ملا نہیں. اب اس کے لیے بہت دیر رکنا پڑ گیا، یہاں تک کہ پوری رات وہاں رک گئے، صبح تک رک گئے صحابہ کرام اس ہار کی، حضرت عائشہ کے ہار کو ڈھونڈنے کے لیے. اتنا دیر ہو گیا. اب وہ اچانک نماز کا وقت ہو گیا تھا، ہار ملا بھی نہیں اور نماز کا وقت ہو چکا ہے اور چٹیل میدان ہے چاروں طرف، کہیں پانی کا نام و نشان نہیں. تو اب صحابہ کرام میں بے چینی پھیل گئی کہ کیا کیا جائے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، پانی ہے نہیں. تو اب کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہنے لگے، برا بھلا نہیں، بتانے لگے کہ تمہاری بیٹی عائشہ کی ہار گم ہو گیا، اسی وجہ سے یہ سارا معاملہ آ گیا ہے. اگر وہ نہ روکتی تو لوگ نہیں روکتے، ان کے ہار کی وجہ سے. حضرت ابوبکر صدیق کو لوگوں نے کچھ کہا، حضرت ابوبکر صدیق غصے میں آ گئے، حضرت عائشہ کے پاس گئے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے کہ تم نے کیا کر دیا کہ تمہاری وجہ سے سب لوگ پریشان ہو گئے، تمہارا ہار گم ہو گیا ہے. خیر یہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عائشہ کو کچھ ڈانٹ لگائی. اب یہ وقت نماز کا ہو چکا تھا، صحابہ کرام بے چین تھے کہ کیا کیا جائے، نماز کیسے ادا کی جائے. تب اس وقت میں جب صحابہ کرام بڑے بے چین تھے، پانی نہیں مل رہا تھا کہیں دور پر، تب اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی. کیا کہ جب پانی نہ ملے، تم مسافر ہو، تم ناپاک ہو اور پانی کا وجود نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ پاک مٹی سے تیمم کر لو. یہ حکم نازل اس وقت ہوا. اب ایک صحابی وہ کھڑے ہو گئے کہ اے عائشہ، اے آل ابو بکر، تمہاری یہ پہلی برکت نہیں ہے،
यानी हज़रत आयशा का हार गुम होने की वजह से सहाबा कराम रुके थे उतना देर तक। तो हज़रत आयशा के हार के गुम होने में एक हिकमत थी कि हार गुम हुआ और उसकी वजह से सहाबा कराम देर तक रुके, नमाज का वक्त हो गया, सहाबा पानी के लिए बेचैन हुए, तो अल्लाह ने एक आसान हुक्म नाजिल कर दिया कि ऐ लोगों तुम अब पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। तो ये तयम्मुम यानी मिट्टी से पाकी हासिल करना, ये सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया की खुसूसियत है। यानी आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले और किसी के लिए जायज़ नहीं है कि मिट्टी से इंसान पाकी हासिल करना चाहे तो कर जाए। तो ये सरकार की बहुत सारी खुसूसियत है, उसमें से एक खुसूसियत ये कि सरकार ने फरमाया कि पूरी ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद बना दी गई। इससे पहले जो उम्मतें थी उनको नमाज़ पढ़ने के लिए जगह मखसूस था, वहीं जाकर नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन अल्लाह के नबी की खुसूसियत पूरी ज़मीन को मस्जिद बना दी गई, जहाँ चाहो नमाज़ पढ़ सकते हो पाक जगह पर। उसी तौर पर ये पाक मिट्टी को मुतहिर बना दिया गया, पाक करने वाला। तो ये आयत तयम्मुम है, यानी तयम्मुम का हुक्म नाजिल हुआ। अब तयम्मुम की पूरी तफसील बयान फरमाई अल्लाह ने, कब कब कर सकते हो। फरमाया इन कुंतुम मरदा, जब तुम बीमार हो, औ अला सफ़रिन, या सफ़र में हो, औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गायत, या तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत से आए, औ लामस्तमुन निसा, या तुम अपनी औरतों को से हम बिस्तरी करके आओ, फ़लम तजिदु माअन, और पानी न पाओ, फ़तयम्ममु सईदन तय्यबा, तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम करो। अब ये आयत नाजिल हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के ये हुक्म के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तयम्मुम करने का हुक्म दिया। अब तयम्मुम क्या है? तयम्मुम का माना होता है कस्द करना, इरादा करना, यानी पाकी के इरादे से आप मिट्टी ही को हाथ पर मारो और आज़ाए वज़ू पर मल ले, हो गया तयम्मुम, आपका वज़ू हो गया। यानी इंसान नमाज पढ़े या कोई भी इबादत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए तो पाकी ज़रूरी है, वज़ू करना ज़रूरी है। तो अब फरमाया कि अगर कोई इंसान पानी पर कादिर नहीं है, यानी ऐसी जगह है कि पानी है नहीं, तो कैसी जगह होनी चाहिए? बोले ऐसी जगह हो जहाँ पर 1 मील चारों तरफ से 1 मील की दूरी पर 1 मील की दूरी पर पानी ना हो, ऐसी जगह हो और उसको उम्मीद है कि पानी गुमान है कि अब पानी यहाँ नहीं होगा, तो ऐसे बंदे के लिए तयम्मुम की इजाज़त है, यानी मिट्टी से कर सकता है। या कोई इंसान इतना बीमार पड़ा है या उसके पूरे जिस्म में ज़ख्म निकल पड़े हैं, पानी इस्तेमाल करेगा तो उसके लिए नुकसानदेह है। तो अगर ज़ख्म निकला हुआ है, पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता है वो, तो उसके लिए तयम्मुम है। या पानी हकीम ने, कोई अच्छे मोतबर हकीम डॉक्टर ने बता दिया हो कि तुम पानी इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, तो उस सूरत में कि मर्ज़ बढ़ने का अंदेशा हो कि अगर पानी इस्तेमाल करोगे तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी या ठीक नहीं होगी, तो आप तयम्मुम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ वहम ख्याल में कि वहम हो कि बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। किसी हकीम और अच्छे डॉक्टर, काबिल एतमाद शख्स ने बताया, डॉक्टर ने बताया कि अगर तुम पानी इस्तेमाल करोगे तो मर्ज़ बढ़ जाएगा, ठीक नहीं होगे, तब तयम्मुम की इजाज़त है। दूसरी बात, अगर पानी इस्तेमाल कर सकता है लेकिन गर्म पानी, यानी अगर ठंडा पानी नुकसानदेह है उसके लिए, कि ठंडा पानी इस्तेमाल करेगा तो मर्ज़ बढ़ जाएगा और गर्म पानी इस्तेमाल करेगा तो नहीं बढ़ेगा, तो अब तयम्मुम की इजाज़त नहीं है, तयम्मुम नहीं कर सकता, बल्कि अब गर्म पानी से वज़ू करेगा। तो इसमें शराइत है कि कब तयम्मुम आप करोगे, कब नहीं करेंगे, आप पढ़ेंगे, मुताला करेंगे तो बड़ी चीज़ें मालूम हो जाएगी। तो अब ये तयम्मुम में जो है 3 चीज़ें ज़रूरी है। तयम्मुम करने जाओ मिट्टी से, आप अगर पाकी हासिल करने जा रहे हैं तो 3 चीज़ें इसमें फ़र्ज़ है। पहली चीज़ नीयत, जैसे आप वज़ू करने जा रहे हो तो वज़ू में नीयत फ़र्ज़ नहीं है। कोई बगैर नीयत किए हुए पानी बहा लेगा तो वज़ू हो जाएगा, लेकिन तयम्मुम में नीयत ज़रूरी है कि तयम्मुम करने से पहले आपको नीयत और क़स्द करना है कि मैं तयम्मुम करने जा रहा हूँ फ़लाँ इबादत के लिए, तो इसमें नीयत शर्त है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप हाथ मिट्टी पर मारेंगे, 2 ज़रब लगाना है। एक ज़रब को चेहरे पर, पूरा चेहरा, मतलब वज़ू में जहाँ जहाँ आप पूरा चेहरा धुलते हो उसी तौर पर उन तमाम जगहों पर हाथ को फेर देना, पहला। दूसरा हो गया, तीसरी चीज़
اعضائے جو ہاتھ ہیں کہنوں سمیت دونوں ہاتھ پر یہ ہاتھ پھیرنا. تو اب تیمم کے لیے جیسے کہ وضو میں ہے کہ پیر بھی دھلنا تھا، مسح کرنے تھے، یہاں پہ وہ سب نہیں ہے. دو ہی چیز ہے. آگے اللہ نے فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، پہلی چیز چہرے کا مسح کرو، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھ کا. اصل میں جب یہ حکم نازل ہو گیا نا تیمم کا، تو ایک صحابی رسول ان کو معلوم ہوا کہ تیمم کرنے کا ہے، مٹی سے وضو کرنے کا، تو ان کو معلوم نہیں تھا تیمم کرنے کا طریقہ. تو وہ نماز کا وقت ہو چکا تھا اور ناپاک ہو چکے تھے. تو بھائی وضو کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ پورا جس طرح اعضاء پر پانی بہانا ضروری ہے اسی طور پر مٹی بھی، تو مٹی میں لوٹ پوٹ کر گئے، پورے جسم میں مٹی لگا لی. پورے جسم کو وہ سوچے کہ جس طرح پانی بہانا ضروری ہوتا ہے اس طرح مٹی لگانی ہے، تو پورے جسم پر مٹی انہوں نے مل لی. اور اس کے بعد سرکار کے برگاہ میں جا رہے ہیں، دیکھ رہے یہ کیا بنا رکھا ہے؟ تو بولے تیمم کر کے آ رہے ہیں. تو پھر سرکار نے فرمایا کہ نہیں، تیمم میں یہ نہیں ہے کہ بس دو ہی ضرب ہے، آپ زمین پر ایک ضرب لگاؤ اور اس طرح جھاڑ دو، اگر زیادہ مٹی لگ جائے تو جھاڑ دیں. اس کے بعد چہرے پر پورا جتنا دھلنا ہے وضو میں دھلا جاتا ہے پورا حصے پر آپ ہاتھ پھیر لو. اس کے بعد پھر ضرب لگاؤ اور ایک سے پورا ہاتھ پر یہ پھیر لیا، ہو گیا تیمم. تو تین چیزیں ضروری ہے، نیت کرنا، دونوں پورے چہرے کا مسح کرنا اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا، یہ تیمم میں ضروری ہے. تو تیمم ہر کوئی نہیں کرے گا. پانی نہ ہو یا بیمار ہو کہ پانی استعمال کرنے جا رہا ہے تو بیماری بڑھ جائے گی یا ٹھیک نہیں ہوا، تو ایسا بندہ کی تیمم کی اجازت ہے. تو یہ آیت تیمم نازل ہوئی اور مسلمانوں کو ایک آسانی دے دی گئی کہ تم اگر پانی نہ ہو تو تم اس حالت میں بھی نماز کو ترک نہ کرو، بلکہ مٹی سے تیمم کر لو اور نماز پڑھو. تو یہ شریعت طاہرہ نے آپ کے لیے رکھی ہے. تیمم کے بہت سارے مسائل ہیں، آپ کو مطالعہ کرنی چاہیے. انشاءاللہ کبھی اس پر گفتگو ہوگی. اللہ رب